وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ. جی کر لی. جزاک اللہ. پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہم کما ینبغی اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا. موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ جاری کر دیجیے گا. آمین یا رب العالمین. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلق سقیمۃ قلبی. آمین یا رب العالمین. تو ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ النساء پہ تھے. انشاءاللہ 2 سیشن میں ہماری ختم ہو جائے گی سورۃ النساء کی 176 آیات ہے. آج ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 148. اور 148 کی کافی پورا ایک ٹاپک بھی ہم نے کر لیا تھا ماشاءاللہ. تو اب 148 سے تفسیر ہم شروع کرتے ہیں. پہلے تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. جی تو یہ ہم نے تلاوت سن لی. اب ہم پہلے لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. 148 سورۃ النساء. لا نہیں، یحبو پسند کرتا، اللہ اللہ، الجہرا ظاہر کرنا، کھلم کھلا زور سے کہنا. دیکھیے کتنے سارے اس کے مطلب ہے نا. بسوئی برائی کا، من القولی بات میں سے، الا مگر، من جو کوئی، ظلم کیا گیا، وہ اور، کانا ہے، اللہ اللہ، سمیعاً سننے والا، علیماً جاننے والا. رواں ترجمہ آیت نمبر 148. اور ماشاءاللہ چھٹا پاروا بھی آپ کا پارا شروع ہو گیا. چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے آیت 148 سورۃ النساء کی. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے. تو پہلے ہم جو ہے اپنی نیت کو خالص کر لیتے ہیں. اخلاص نیت کی دعا پڑھ لیں سب لوگ. سب میرے ساتھ پڑھے. یا اللہ ہم خالص آپ کے چہرے کو چاہنے کے لیے آپ کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ ہم میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین یا رب العالمین. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم نے کر لیا. اب ہم جو ہے رواں ترجمہ کرتے ہیں. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر ظالم کو اجازت ہے مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو یعنی کہ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آیت کا اتنا حصہ کر لیتے کیا برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے. شریعت نے تاکید کی ہے کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو. اسی طرح کھلے عام اور علی الاعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے. ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو. دوسرا اسے برسر عام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے. کل آپ اس پہ پوری ڈیٹیل، ایک ٹاپک ہی تھا ہمارا ماشاءاللہ، کر چکے ہیں. اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم 2 چند بلکہ اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن کے الفاظ مذکورہ دونوں قسم کی برائی کے اظہار سے ممانعت کو شامل ہے. اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو اس کی کردہ یا ناکردہ حرکت یا برا بھلا کہا جائے، البتہ اس سے ایک
استثنا ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو. ظالم جو ہے نا وہ اپنا ظلم بیان کر سکتا ہے، باقی کوئی زور سے بولنا، برائی کو اچھالنا نہیں کر سکتا. اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے. ظالم کو اس لیے کہنے کی اجازت ہے کیونکہ ظالم اگر بتائے گا کہ وہ مظلوم اگر بتائے گا کہ ظالم مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، تو مظلوم کو اس لیے اجازت ہے کہ ظالم پھر وہ ظلم کرنے سے، اس کو ستانے سے باز آ جائے گا یا اس کی تلافی کی کوشش کرے گا، اس کو نہ کرنے کی کوشش کرے گا. مظلوم جو ظلم جا رہا ہے، جو ظلم ڈھاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں. حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو. اس نے ایسا ہی کیا. چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمہ رویے کی وضاحت کرتا کہ میں نے اس وجہ سے باہر نکال دیا کہ وہ مجھے بہت ظلم کرتا ہے میرا پڑوسی. تو سن کر ہر راہ گزر اس پر لعنت ملامت کرتا. پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا. اس نے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی. اب یہ آپ اسکرین پہ بھی ہے یہ حدیث، تو میں اس کو پڑھتی ہوں. اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے اظہار کی اجازت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک سیکنڈ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، میرا ایک ہمسایہ ہے، یعنی میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے اذیت دیتا ہے، جو مجھے تکلیف دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دو. پس وہ گیا اور اس نے اپنا سامان باہر نکال دیا. تو لوگ وہاں جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم نے سامان باہر رکھ دیا؟ اس نے کہا میرا ہمسایہ، میرا پڑوسی مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے. جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دو. لوگ کہنے لگے اے اللہ اس ہمسائے پر لعنت بھیج، اے اللہ اسے رسوا کر. یہ بات ہمسائے تک پہنچی جو ظلم کرتا تھا، تو وہ اس کے پاس آیا اور کہا اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم اب میں تمہیں اذیت نہیں دوں گا. تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی آواز بلند کیا جائے، برائی کے ساتھ برائی کو زور زور سے بتایا جائے. لیکن ہاں ایک مظلوم ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے ظلم سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 148 ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. 148 کا لفظی ترجمہ کریں گے پہلے. 49. 148 کی ابھی ہم تھوڑی سی وہ گرین امیجز ہے نا، وہ کر لیتے ہیں پہلے نا، تفسیر کر لیتے ہیں. اچھا نہیں 149 کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی 149 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. جی 149 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے انشاءاللہ. جی 149. ان اگر تبدو تم ظاہر کرو گے خیرن نیکی، او یا تخفوہ تم چھپاؤ گے اس کو، او یا تعفو تم معاف کرو، ان سوئن برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے عفواً معاف کرنے والا، قدیراً قدرت رکھنے والا. اور 149 کا رواں ترجمہ. اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. یعنی اس میں اب یہ بتایا گیا، آیت کا یہ حصہ کر لیتے ہیں. اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یعنی دکھا کر کرو، یا پوشیدہ چھپ کر کرو، یا کسی برائی سے درگزر کرو، کسی برائی کو معاف کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہو. جیسے کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ پہلے ہم جو ہے نا تھوڑا سا آیت 148 کا بھی ہم گرین امیجز کچھ تفسیر ہے وہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ برائی سے عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت کرتا ہے. جو وہ برائی کیسی بھی ہو، خواہ وہ سوچ کی ہو، خواہ وہ عمل کی ہو، خواہ وہ قول میں ہو، زبان سے نکلی ہوئی برائی، بری باتیں بلند آواز سے کرنا اور ان کو عام کرنا، ان کو نشر کرنا، ان کا اعلان کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں.
ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کسی پر ظلم کیا جائے، کسی پہ ظلم کیا گیا ہو، تو وہ ظالم کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، اپنے ظلم کا ذکر کر سکتا ہے، تاکہ وہ اپنے ظلم کے خلاف دوسروں کی مدد لے سکے۔ اچھا، اللہ نے مظلوم کو بری بات کی رخصت دی تاکہ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرے، اپنے ظلم کو اپنے سے دور کر سکے، صاحب حق کو بات کرنے کی اجازت دے سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرض دیا تھا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، کیونکہ وہ بہت غصے سے سختی سے بات کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے، لیکن اس جیسا نہیں ہے جو اس سے لیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زیادہ ہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے۔ ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 149 کا ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تو کر لیا تھا، اب ہم جو ہے اس کا رواں ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ اب ہم آیت کا اتنا حصہ کرتے ہیں، آیت نمبر 149۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو، یعنی ظاہری کرو، اس کو اعلان کرو، اس کو اناؤنس کر کے کرو نیکی، یا پوشیدہ طور پہ کرو یا چھپ کر نیکی کرو، یا کسی برائی سے درگزر کر دو، کسی نے کوئی آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو اس کو عفو درگزر معاف کر دو، تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ تو جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے، بشرطے کہ مظلوم یعنی جسے پہلے گالی دی گئی اس نے جواب میں گالی دی زیادتی نہ کرے، لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پسند فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود باوجود قدرت کاملہ کے عفو درگزر سے کام لینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سورۃ الشورى میں آیت نمبر 40، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برابر ہے، یعنی جتنی برائی کی گئی اتنا ہی بدلہ لو، مگر جو درگزر کرے یعنی جو معاف کر دے، برائی سے درگزر کر دے اور اصلاح کر لے، اس کے ساتھ صلح کر لے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث آپ کی اسکرین پہ بھی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ بھی، میں پڑھتی ہوں کہ اس میں بتایا گیا حدیث میں کہ یحییٰ بن ایوب، قتیبہ بن سعید، ابن حجر، اسماعیل ابن جعفر اولا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والی پر ہی ہوگا، جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے، یعنی زیادتی نہ کریں۔ تو دو آدمی جو آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، تو جس نے برا بھلا کہنے کی اور گالی کی ابتدا کی نا، اس نے ابتدا کی اور دوسرے کو بھی ابھارا، تو گناہ اسی پر ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ ٹھیک ہے، اب وہ مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے، بس وہ اتنا ہی کرے جتنا اس پہ ظلم ہوا ہے، اتنا ہی بدلہ لے، لیکن وہ حد سے بڑھ جائے گا تو پھر مظلوم کو بھی گناہ ہوگا جس پہ ظلم ہوا ہے۔ پھر دوسری حدیث آتی ہے اس ضمن میں کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ذمے ہے، اور حدیث میں بھی ہے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2091۔ یحییٰ بن، اس کو دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ، یحییٰ بن ایوب، قتیبہ ابن حجر، اسماعیل ابن جعفر اولا حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اگر معاف کر دیتے ہیں تو عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو آج سے میں اور آپ انشاءاللہ فرسٹ لیسن فار می کہ ہم سب کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزت بڑھائیں گے، اور جو آدمی بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ اور آپ نے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نا، آپ نے کس لیے اس کو معاف کر دیا؟ اللہ سے عاجزی اختیار کیا، اللہ کے لیے اس کے آگے ہیومیلیٹ ہو گئے، اس کے آگے عاجز ہو گئے، اس کے آگے گر گئے، جھک گئے، کس کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ، جو آدمی بھی اللہ کے لیے، آپ نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، تو اللہ نے کہا کہ معاف کر دو، تو اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے، عزت بڑھ جاتی ہے معاف کرنے سے، درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور ہم تو وہاں حشر کے روز ایک ایک
تنکے کے بھی محتاج ہوں گے کہ تنکا نیکی کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے، محتاج ہوں گے کہ اللہ کہیں سے نیکیاں ہو جائیں جمع اور ہمیں جو ہماری بخشش ہو جائے، تو اس لیے دنیا میں ہی کر کے چلے جائیں ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الجہر بالسوء تھا نا آیت 48 میں، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو الجہر بالسوء، کوئی بری بات بلند آواز سے ہو ہی جاتی ہے نا، ہو ہی جاتی ہے، گھر میں بھی ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے تو اس کے اظہار کا انتشار ہو ہی جاتا ہے، کبھی دوسرے کے سامنے منہ در منہ ہم اس کو تانا دے دیتے ہیں، اس کا دل دکھایا جاتا ہے، کبھی ہم لوگوں کی پیٹھ پیچھے بھری مجلس میں بیٹھ کر کسی کی برائی شروع کر دیتے، یہ بھی الجہرہ بالسوء میں، الجہرہ بالسوء میں ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ زور سے بات کرنا، منہ در منہ تانے دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کے پیٹھ پیچھے بھری مجلس میں اس کی برائی کرنا، اس کی عزت سے کھیلنا، تو یہ الجہرہ بالسوء میں آتا ہے، جو آیت نمبر 148 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، ظلم کو دور کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، برا طریقے اختیار نہیں کرنا چاہیے، احسن تدبیر کے ساتھ اس کو اپنے سے دور کریں۔ پہلے تو احسن طریقے سے حکمت سے اس کو دور کریں، جو بھی ظلم ہو رہا ہے نا اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے پر لکھا ہوا تھا، تو دیکھیں یہ رواج 1400 سال سے ہے، ہم فریج پہ کچھ لگا لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں اب رمضان آ رہا ہے تو کچھ دعائیں یاد ہو جائیں، کچھ چھوٹی یاد ہو جائیں، جو بھی، اور جو ہے بچوں کے لیے بھی ہم لکھ دیتے ہیں باتھ روم کے دروازے کے باہر، پھر جو ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا گھر کے دروازے کے باہر، پھر فریج پہ لگا دے جاتے ہیں، یا جہاں وہ پڑھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو رائٹنگ ٹیبل پہ لگا لیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے کہ آپ وسلم کے تلوار کے کس پہ تھا، دستے پہ لکھا ہوا تھا، جس سے وہ پکڑ دست کہتے ہیں ہاتھ کو نا، تو جو پکڑنے کا جو دستہ تھا اس پہ لکھا ہوا تھا۔ تو ہم کرتے بھی ہیں اور بھی کر لیں کہ آپ کچھ احادیث مبارکہ ہیں، یہ امیجز آتے ہیں پرنٹ آؤٹ کر کے، آپ کو یاد کرنے ہو تو لگا دیں۔ دعائیں ہم ہر درس میں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو جن کو یاد ہوتی ہے ان کا تو ریویژن ہو جاتا ہے، پھر وہ روز اس کو یاد کرتے ہیں، یا پھر جو ہے جن کا نہیں ہوتا ان کو نئی دعا یاد ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور یہ بڑے دل والوں کا کام ہے، جس کو اللہ توفیق دے وہی کر سکتا ہے، اور کیونکہ رشتہ جوڑنا جو آپ سے کر ہی نہیں رہا ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا بڑے دل جگر گردے والے کا کام ہے۔ ہمیں یہ ہو رہا تھا یہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا بات نہیں کر رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے میں چلی جاؤں تو میرا پیر بھاری ہو جائے گا، میں تو فون پہ کر لے، فون پہ تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، فون پہ بھی بڑا بوجھ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کر لیں کیونکہ یہ بڑے دل والوں کا کام ہے۔ پھر 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے یا اپنے رشتہ داروں سے ہم نے بات نہیں کی تو ہمارے اعمال نامے پیر جمعرات کو پیش نہیں ہوں گی، اس کے بارے میں بھی آپ حدیث مبارکہ پڑھ چکے تھے پچھلے سے پچھلے 10 میں۔ تو جس کو اللہ توفیق دے وہی کر سکتا ہے، تو حق بات کرو، اگرچہ وہ تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ النساء میں ہم پڑھی تھی یہ والی آیت بھی، ابھی پچھلے ہی درسوں میں گزری ہے کہ چاہے حق بات کہنے میں ہمارے خلاف پڑتی ہو، وہ حق بات ہمارے والدین کے خلاف پڑتی ہو، رشتہ داروں کے خلاف، لیکن حق بات کرنی ہے۔ جو ایک آدمی اتنا حق بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے کہ وہ صدیقین میں لکھا جاتا ہے، اور وہ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سچ بولنے والوں کو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ حشر کے روز ہم انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین کے ساتھ ہوں، تو ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا ہے جو ہم پڑھیں۔ جو درگزر نہیں کرتا اس سے کیا نہیں جاتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا، اور جو توبہ قبول نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو خود گناہ سے نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا۔ نمبر 1 حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، تو رحم کرنا شروع کر دیں تو رحم کرے گا اللہ تعالیٰ۔ جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، تو سب کو معاف کرنا شروع کر دے آج سے تو معافی مل جائے گی ہمیں بھی۔ ہم بھی تو گناہ گار ہیں نا، ان کے جوتے میں اپنا پیر ڈالیں، ہم بھی تو ایسے گناہ کرتے ہیں نا، تو جو ہے تو معاف کر دیں گے تو ہماری بھی معافی ہو جائے گی۔ جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا، سب کو درگزر معاف۔ جو توبہ قبول نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے، تو توبہ کوئی آپ سے معافی مانگتا ہے، سوری کہہ جاتا ہے تو قبول کر لے تو آپ کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ جو خود گناہ سے نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا، تو خود ہمیں گناہوں سے بچنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جو ہے جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی پاتا ہے، جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی پاتا ہے، جو خیر کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے
اللہ 10 قدم اس کی طرف آتے ہیں اور اس کو توفیق دیتے ہیں، اسی سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ تو نیکی کی طرف بڑھیں، ایک قدم بڑھائیں گے اللہ 10 قدم آپ کی طرف آئیں گے۔ ہمیشہ صرف اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، دوسروں کو اس کے حق سے بڑھ کر دیں، کسی کو کچھ بھی دیں اسے حق سے بڑھ کر دیں، احسن طریقے پہ کل بھی ہم نے پڑھا کے کام کرے، چاہے ٹرالی لگانا ہو شوہر کے لیے، بچوں کی خدمت ہو، کچھ بوڑھے والدین ہو، بوڑھے ساس سسر ہو، پڑوسی ہوں۔ یہ مذہب تو کہتا ہے کہ راہ کے مسافر کو بھی دو، اس سے بھی نیکی کرو۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں نا بسوں ٹرینوں میں کیا لکھا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے، وڈ یو گیو دس سیٹ ٹو دا، کیا ہوتا ہے، ٹو دا اڈلٹس، ٹو دا جو بیچارے کیا ہوتے ہیں اڈلٹس، اور کیا ہوتے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے، کوئی لفظ بتائے مجھے انگلش کا، کیا ڈس، جی 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 ڈسیبل۔ اس سے پہلے کہ میری طرح بڑھاپا آ جائے آپ لوگ بھولنے لگے، علم حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ ڈسیبل، وڈ یو گیو دس سیٹ ٹو دا ڈسیبل اینڈ دا اڈلٹس، ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیے ہر مذہب میں خیال کیا جاتا ہے، تو یہ کرنا ہے ہمیں کہ سب سے زیادہ بڑھ کے، تو یہ مذہب تو ایسا ہے، تو حق سے بڑھ کر چیزیں لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر، اچھا پھر اسی کو ہم دیکھتے ہیں، اسی آیت کو 149 ہی ہماری ابھی چل رہی ہے، تو اس کو ہم 149 کو اور مزید دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا 149 میں، ان تبدو خیرن او تخفوہ، خواہ تم نیکی کو ظاہر کرو، خیر کو، یا اس کو چھپاؤ، اور تعفو انسوئن، یا تم برائی سے درگزر کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ کی صفت کیا ہے، عفواً قدیرہ، وہ معاف کرتا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی تم تو انتقام لینے پر قادر بھی نہیں، ہم تو انتقام لینے پر قادر نہیں ہیں، تو بھی تمہارے لیے اچھا ہے کہ معاف کر دو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پوری طرح بدلہ لے سکتا ہے، اس کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔ وہ بندے کے لیے بھی پسند کرتا ہے کہ انسان جس سے انتقام لے سکتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے کہ جتنا ظلم کیا گیا اتنا انتقام لو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معاف کر دو۔ تو انسان جس سے انتقام لے سکتا اس کو بھی معاف کر دے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا دیدار ہمیں چاہیے، وجہ اللہ، تو اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کا دیدار چاہنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں، ان کی غلطیوں کو چھپائیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاف کر دیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان پہ تہمت لگتی ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک کزن، جی ان کا ایک کزن مستح ہے، جی کون ہے، جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں، ان کے جو ایک کزن ہیں ان پہ تہمت لگتے، ابھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے اسکینڈل میں تہمت لگانے میں، جن کو وظیفہ دیتے تھے اپنے کزن کو، پتہ چلا کہ مستح شامل ہو گئے، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اب ان کو وظیفہ، مہینے کا جو خرچہ جو بھی وظیفہ تھا نہیں دوں گا۔ ظاہر ہے ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے کہ ارے میری بیٹی کو بدنام کر رہا ہے تو میں تو اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا، فوراً اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما دیتے کہ تم نہیں چاہتے کہ تمہیں معاف فرمایا جائے، تو اللہ کے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ ہم چاہتے ہیں ہمیں معاف فرما دیا جائے، پھر اس کا وظیفہ ڈبل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے دین اسلام، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی پر ظلم نہیں ڈھانا چاہیے، کیونکہ اگر مظلوم کے منہ سے دکھ تکلیف کے وقت کوئی بددعا نکل گئی تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں۔ صحیح ترغیب و ترہیب 2230 میں یہ حدیث مبارکہ تھی۔ چلیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 150 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 150 کا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ، یکفرون جو کفر کرتے ہیں، باللہ اللہ کا، و اور رسولہ اس کے رسولوں کا، و اور یریدون وہ چاہتے ہیں، ان کے یفرقوا فرق کریں، بینا درمیان، اللہ کے، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں کے، و اور رسول ہی اس کے، وہ رسولہ ہی اور اس کے رسولوں کے، و اور یقولون وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض، اچھا مجھے بتائیں نؤمنو کیا ہے،
کون سا فعل ہے؟ کوئی ایک بتا دے انمیوٹ کر کے. اتنی یاد ہے؟ پہلے مضارع جی فعل مضارع اتنی. الف تا نون یا سے شروع ہونے والے جو ورڈز ہیں وہ فعل مضارع. تو یہ نؤمنو، نؤمنو نون سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو فعل مضارع. نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، الف تا نون یا اتنی سے شروع ہونے والے. بھی بعد ان ساتھ بعد کے، و اور نکفرو ہم کفر کرتے ہیں، بھی بعد ان بعد کا، و اور یریدونا وہ چاہتے ہیں. پھر آیا یا ہے نا، تو فعل مضارع ہوگا یریدونا. ان کے یتخذو وہ بنا لیں، بینا درمیان، ذالکا اس کے، سبیلا کوئی راستہ. رننگ ٹرانسلیشن آیا نمبر 150 کا رننگ ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالیں. اب آئے نمبر 151 ہم ترجمہ کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 151 کا. جی 151 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اولئک یہی لوگ، ہم وہ، الکافرون جو کافر ہیں، حقاً پکے، وَأَعْتَدْنَا و اور اعتدنا تیار کیا ہم نے، وعاتد تیار کیا نہ ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینہ رسوا کرنے والا. آیت 151 رواں ترجمہ. یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے. تو اتنا پورشن دیکھتے ہیں آیت کا. یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے متعلق جو پہلے بھی ہم پڑھتے آئے ہیں کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے. اہل کتاب کون ہیں؟ یہود و نصارہ، جوز اینڈ کرسچن، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پہ تمام انبیاء آئے تھے ان میں. جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، اور عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفریق کرنے والے یہ پکے کافر ہیں. اب آیت نمبر 152 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لفظی ترجمہ کرتے ہیں ہم. 152 کا. والذین و اور الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے. واو الف بتا رہا ہے جمع پلورل، بہت سارے لوگ. باللہ اللہ پر. بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. بی کے 17 معنی ہوتے ہیں، لیکن اب یہاں پہ پر ہے، کانٹیکس میں پر آ رہا ہے. باللہ اللہ پر، وہ رسولی ہی اور اس کے رسولوں پر، و اور رسول رسول ہی اس کے، وہ رسولی ہی اور اس کے رسولوں پر، و اور لم نہیں، یفرقو انہوں نے فرق کیا، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم من سے، ہم ان، منہم ان میں سے. اولئک یہی لوگ، سوفا ان قریب، یؤتیہم دے گا ان کو، اجورہم اجور اجر، ہم ان کے. اجور پلورل ہے، اجر کی جمع ہے. اس کو اپنی اگر جنہوں نے کاپیاں بنائی ہے گرامر کی، اگر بک بنائی ہے تو اس میں جا کے لکھ لیجئے گا، ورنہ اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں گول سرکل کر کے اس کو جیم لکھ لیں جمع. اجور جو ہے جمع ہے اجر کی. وکانا و اور کانا ہے، اللہ تعالی، غفوراً غفور، رحیماً رحیم. 152 رواں ٹرانسلیشن. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کا پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے بے شک. اچھا اب یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ ایمانداروں کا شیوہ بتلایا کہ وہ سب انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، جس طرح مسلمان ہیں کہ وہ کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے. اس آیت سے بھی وحدت ادیان کی، ادیان ہوتی ہے دین کی جمع، ٹھیک ہے، اور وحدت کیا ہوتا ہے؟ وحدانیت ایک چیز، یعنی ایک ہی دین ہے. تو وحدت ادیان کی نفی ہوتی ہے، جس کے قائلین کے نزدیک رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں
وہ سب نے کہا تھا نا، یہود و نصارہ نہیں مانا تھا کہ آپ سے پہ ایمان لانا ضروری نہیں، اور وہ ان غیر مسلموں کو بھی نجات یافتہ سمجھتے ہیں جو اپنے تصورات کے مطابق ایمان باللہ رکھتے ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ رسالت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبر اور نامقبول ہے۔ اگر ہم نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تو ہمارا ایمان جو ہے نامقبول ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ پہلے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ تو اللہ کے جب تک اللہ رسول وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تو یہ جو ہے ایمان جو ہے معتبر بھی نہیں ہوگا، مقبول بھی نہیں ہوگا، نامقبول ہوگا۔ تو سورۃ البقرہ میں بھی ہم یہ آیت پڑھتے آئے ہیں، یہ 152 تھی۔ اب اس کو اور مزید ہم دیکھ لیتے ہیں آیت 152 کو انشاءاللہ۔ آیت 152 جی، آخرت کی عذاب اور رسوائی سے بچنے کے لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحدت ادیان صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا جائے، جبھی وحدت ادیان ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دین ہے، ایک واحد دین ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو مزید، آیت نمبر 152 کو ہم دیکھتے ہیں۔ جی، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو مانیں اور تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، فرق نہ کریں، یعنی ان کے مراتب اور درجات کو اوپر نیچے نہ کریں۔ کیسے فرق کرتے ہیں؟ رسولوں کے درجات اور مراتب کو لوگ اوپر نیچے کرتے ہیں، تو ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے، بہت اچھی حدیث ہے، سنیں اتنی، آپ سنیں اس کو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ظاہر یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، گویا کہ اس نے ان کو ہمارے نبی پر فضیلت دی۔ اس طرح ذکر کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دے دی، ٹھیک ہے۔ تو انصاری نے، جو انصار مدینہ ہوتے ہیں نا انصاری، تو انصاری نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، یہودی کے منہ پر تھپڑ مار دیا، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح ذکر کر رہا تھا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو فضیلت دے رہا تھا، اس کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند کر رہا تھا۔ تو انصاری نے، جو مدینے کے لوکلز تھے، ہوتے انصاری تھے نا، تو ایک انصاری نے اس یہودی کے منہ پر تھپڑ مار گیا۔ اس کو غصہ آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے، تو اس نے تھپڑ مار دیا۔ تو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا جواب دیا، انبیاء کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ دو، یعنی تمہارا حق نہیں کہ تم فرق کرو۔ میں پہلا ہوں گا جسے زمین پھاڑی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کو بتایا نا، قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، ٹھیک ہے، پھر باقی سب لوگ نکلیں گے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، آپ شفاعت کبریٰ کے مالک ہوں گے، آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے۔ تو فرماتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں فخر کی بات ہے، تو میں پہلا ہوں گا سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ تم جو ہے انبیاء کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ دو، ایک نبی کو دوسرے نبی پہ ترجیح نہ دو، یعنی تمہارا حق نہیں کہ تم ان میں فرق کرو۔ پھر میں پہلا ہوں گا جسے زمین پھاڑی جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے پہلے، سب سے پہلے نکلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھیں گے؟ اب دیکھیں، یہ بات دیکھیں، غور سے سنیں۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلی بے ہوشی کے بدلے میں ہوگا، یعنی جو کوہ طور پر بے ہوش ہوئے تھے نا، کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہوں، لن ترانی ہے نا کہ تم نہیں مجھے دیکھ سکتے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں، لن کا مطلب ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں پہاڑ پہ تجلی فرماتا ہوں، اگر پہاڑ پہ اپنی جگہ رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، تو آپ سب سمجھاتے ہیں کہ نہیں معلوم کہ وہ پہلی بے ہوشی کے بدلے میں ہوگا، یعنی جو کوہ طور پر بے ہوش ہوئے تھے یا میرے بعد اٹھائے گئے ہیں۔ دیکھیں اس کو سمجھ، میرے بعد اٹھائے گئے ہیں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سب نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں ہوں گا جس سے پہلے زمین پھاڑ دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور جو ہے میں دیکھوں، جب میں اٹھوں گا
تو میں یہ دیکھوں گا جب میں زمین میں نکلوں گا قبر سے، اور تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلی بے ہوشی کے بدلے میں ہوگا، یعنی جو کوہ طور پر بے ہوش ہوئے تھے، یا میرے بعد اٹھائے گئے ہیں، یعنی میں پہلے اٹھا تو بعد میں وہ اٹھائے گئے ہیں، یا وہ اس کا بدلہ ہے جو پہلی بے ہوشی ان کو کوہ طور پہ ہوئی تھی۔ تو یعنی آپ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی ایسی خوبی کا ذکر کیا جس کی وجہ سے اس یہودی کا دل بھی اچھا ہو جائے، کیونکہ ابھی تک وہ ایمان نہیں لایا تھا نا، وہ اس کو ماننے والا تھا موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو جو ہے ختم نبوت پہ سیل لگ گئی، اب سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تھا، اس زمانے کے لوگوں کو بھی، ہم کو بھی، اور ہم سب کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ کس کا کیا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا۔ تیسرے پارے میں آپ پڑھتے ہیں، وہ شروع ہی ایسا ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، کوئی کلیم موسیٰ کلیم اللہ ہے، تو ابراہیم خلیل اللہ ہے، تو یہ سارے فضائل ہیں نا، تو ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 152 152 تھی ہماری آیت نمبر۔ اب ہم آیت نمبر 153 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، لفظی ترجمہ 153 کا۔ جی، یسألوکا، سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألو سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، اہل الکتابی اہل کتاب، ان یہ کہ تنزلہ تو اتار لائے، علیہم ان پر، کتاباً کتاب، من السمائی آسمان سے، تو قد تحقیق، سآلو انہوں نے سوال کیا تھا، موسیٰ سے، اکبرہ زیادہ بڑا، الف جب آ جاتا ہے نا تو زیادہ ہو جاتا ہے، سپرلیٹو ڈگری، اکبرہ زیادہ بڑا، من ذالکا اس سے، فقالو تو قالو انہوں نے کہا تھا، ارینا دکھائیے ہم کو، اللہ تعالیٰ، جہرتاً سامنے، ظاہری طور پر، فآخذتہم تو اخذا پکڑ لیا، ہم ان کو، فآخذتہم تو پھر پکڑ لیا ان کو، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، ہم بھی اردو میں بھی صاعقہ کہتے ہیں نا، بظلمہم بوجہ ان کے ظلم کے، بوجہ ظلم، ہم ان کے، ہم جو ہے ضمیر ہے، بظلمہم بوجہ ان کے ظلم کے، ثم پھر، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، العجلہ بچڑے کو، من بعد اس کی، ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، یہاں ماں کا مطلب کانٹیکس میں جو ہے، جاءتہم آئیں ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں، فعفونا تو معاف کر دیا ہم نے، آن ذالکا اس سے، ان سے، ذالکا اس، وآتینا اور آتی دی نا ہم نے، وآتینا اور دی ہم نے، موسیٰ کو، سلطاناً دلیل، حجت، مبیناً کھلی سری۔ تو یہ 153۔ اب 153 کا رننگ ٹرانسلیشن۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی، ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے، بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی، پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور سری دلیل عنایت فرمائی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ حصہ ہم پڑھ لیں، ہاں یہ پورا ہو گیا۔ اچھا یہ تھا اس کا رننگ ٹرانسلیشن 153 کا۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں 153 کو، یعنی آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، سب کو پتہ ہے نا کوہ طور پہ گئے تھے 40 راتوں کے لیے، اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے کر آئے، اسی طرح آپ بھی آسمان پر جا کر لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آئیں۔ یہ کفار مکہ اور دوسرے لوگ کہتے تھے، یہ مطالبہ محض اناد اور طعنت کی بنا پر تھا، یعنی وہ ایک بغض اور ایک اناد اور ایک وہ اس کی طور پہ کرتے تھے، جلن اور بغض تھا ان کو کہ ہم میں پیغمبر بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے اور بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی، ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے،
پس اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی، پھر باوجود ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچی تھی، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی۔ اب آیت 154 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں ہم۔ 154 ورفعنا، و اور رفع اٹھایا، نہ ہم نے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقہم فوق پر، اوپر، ہم ان پر، ان فوقہم ان پر یا اوپر ان کے، پہاڑ کو، جہاں پہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا تورات دینے کے لیے، بِمِیثَاقِہِم ان سے میثاق لینے کے لیے، وَقُلْنَا و اور قل کہا، نہ ہم نے، لہم ان کے لیے، ادخلوا الباب داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا اور کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، لا لیے ہم ان، لا تعدو لا نہ تعدو تم زیادتی کرو، فی السبتی فی میں، السبتی سبت میں، ہفتے کے بارے میں، ہفتے کا دن ہوتا ہے نا سیٹرڈے، سبت، و اور اخذنا اخذ لیا، نہ ہم نے، و اخذنا اور لیا ہم نے، منہم ان سے، میثاقاً پختہ عہد، غلیظا پکا۔ آیت نمبر 154 رواں ترجمہ 154 کا، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے۔ یہ سورۃ البقرہ میں آپ اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، ان شارٹ میں کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ تم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے قول لیا تھا اس کو طور پر ان کے سر پر رکھ کے، کیونکہ مان کے نہیں دیتے تھے کہ اب مانتے ہو کہ نہیں مانا، کوہ طور تم پہ گرا دیا جائے گا، تو ان کے سر پہ رکھ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک حکم دیا تھا کہ کسی بستی میں داخل ہونے کے لیے، کہ اس میں داخل ہو جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے جانا، اور کہنا ہتتن اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تو انہوں نے مذاق بنا لیا اور اس میں نون ایڈ کر دیا، ہتتن کو کہہ دیا ہنتتن، گندم نا، تو اس طرح مذاق اڑایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن تمہارا عبادت کا، سیٹرڈے جو ہوتا ہے نا یہودیوں کی عبادت کا دن ہوتا ہے، سنڈے جو ہے کرسچنس کی، نصارہ کی عبادت کا دن ہوتا ہے، ہمارے لیے فرائیڈے اللہ نے جمعے کا دن رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ہفتے کے دن عبادت کرنا، کوئی کام نہ کرنا۔ اب کیا ہوتا تھا، یہ ایک سمندر کے کنارے رہتے تھے، ٹھیک ہے، سی سائڈ پہ رہتے تھے، کنارے پہ، اب وہاں سے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں آنے لگتی تھی، یہ آزمائش تھی ان کو، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا حکم مانتے ہیں کہ نہیں، ہوتا ہے نا آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ہم سب کے لیے بھی بات ہے کہ ہم حکم مانتے ہیں کہ نہیں۔ تو ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہفتے کے دن منع کیا تھا، تو انہوں نے ایک ہیلا سازی کی کہ جمعے کی رات کو جال ڈال دیتے تھے، اور تاکہ جو ہے ہفتے کے دن کیا ہو اس میں مچھلی آ جائے۔ تو ایک ہیلا سازی، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بتانا چاہیں، اللہ نے منع کیا ہے، آپ نے جو ایک ہیلا سازی کر دی، آپ نے جال ڈال دیا، ویسے ہی آپ پکڑ رہے ہیں مچھلیاں، جال میں مچھلیاں آ جاتی تھی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندر بنا دیا، ان پہ عذاب آیا اللہ کا۔ تو عذاب پہ ہمیشہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ حکم مانیں گے، ٹھیک ہے، دوسرے ہو گئے حکم نہیں مانیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، جو کام اللہ نے منع کیا وہ کریں گے، ہمیشہ یاد رکھیں، اور ایک کیا ہوگے، کریں گے بھی نہیں اور دوسروں کو بھی منع کریں گے، امر بالمعروف نہیں انل منکر کریں گے کہ بھائی نہیں کرو، دوزخ میں چلے جاؤ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کا غضب کو مت دعوت دو، مت کرو، ہوتے ہیں نا ایسے لوگ۔ تو 3 کیٹیگری ہمیشہ ہوتی ہے۔ تو جب عذاب آیا اللہ کا تو 2 کیٹیگریز پہ آیا، ایک تو وہ تھے جو اللہ کا فرمان نہیں مانتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، ان پہ تو عذاب آنا ہی تھا، ان پہ آ گیا۔ دوسری کیٹیگری وہ تھی کہ جو نہیں کرتے تھے لیکن لوگوں کو منع نہیں کرتے، خود تو نہیں کرتے تھے، مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، اللہ کو مانتے لیکن لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان پہ بھی عذاب آ گیا۔ تیسری کیٹیگری وہ تھی جو نہیں کرتی تھی، اللہ کا حکم مانتی تھی، مچھلیاں نہیں پکڑتی تھی ہفتے کے روز، نہ جال ڈالتی تھی جمعے کی رات کو، لیکن دوسروں کو بھی منع کرتی تھی کہ مت کرو۔ تو جب ہم امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کرتے ہیں، اپنا گھر تو صاف کر لیا، بہت اچھا، کچرا اٹھا کے باہر رکھ دیا، اب جو اندر آئے گا
وہ کوڑا کرکٹ گھر کے گندگی کا ڈھیر گھر میں آئے گا. تو جب تک آپ دوسروں کو منع نہیں کریں گے، باہر کے ارد گرد کے ماحول کو صاف نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھو تو تمہارا تزکیہ ہوگا. یہ کتاب تو آئی تزکیہ نفس کے لیے نا، وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو جب تک ہم باہر امر بالمعروف نہیں کریں گے، انل منکر نہیں کریں گے، نہیں انل منکر نہیں کریں گے، ایسے حلقے نہیں رکھیں گے، ایسے دروس نہیں رکھیں گے، تو پھر دین نہیں پھیلے گا. اور جو امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں ہوگا ضروری نہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی پہلے تو گھر سے شروع کرنا ہے، ہمیشہ پیار محبت سے بچوں کو بھی کہنا ہے یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا ہے. ایون کہ کل آپ نے پڑھا ہے آپ کی آیت، بلکہ آج بھی وہی پڑھ رہی ہیں. کیا پڑھ رہی ہیں آپ لوگ؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا نا، تو آپ کہیں گے کہ ورڈز بھی آپ کے ایسے نہ ہوں، ورڈز بھی اچھے ہوں، اور یہ ہے کہ سوچ بھی، اخلاق بھی، کردار بھی سب کچھ اچھا ہو. تو یہ ان پہ پھر عذاب آ گیا. تو امر بالمعروف نہیں انل منکر گھر سے شروع ہوتا ہے، پیار محبت سے، حکمت سے. اب ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو میں شروع ہو جاؤں بھائی ایک انٹرسٹنگ پروگرام میں مصروف ہے، پھر میں رونا دھونا مچاؤں کہ میرے تو سنتے ہی نہیں، میری تو اس گھر میں سنی ہی نہیں جاتی. ارے بھائی وہ اتنا اچھا پروگرام، شام کا وقت ہے، ڈنر ہوا ہے، وہ کوئی شو دیکھ رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، اور آپ بیچ میں دین کو لے کے آ گئی کہ آپ سن کے آ گئیں، درس میں سے آ گئیں، آپ کا دل دکھا، آپ تو محبت میں کر رہی ہیں. وہ موقع نہیں ہے، وہ نہیں سن کے دیں گے. آپ موقع محل دیکھ کے بات کرنی نا، مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کے لیے یہ لیسن ہے. اب آیت نمبر 155 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. لفظی ترجمہ آیت 155. ٹھیک ہے، تو موقع محل دیکھیں اور پھر جو ہے بات کریں کہ وہ کوئی موڈ میں بھی ہے یا کوئی ایسا ماحول پیدا کریں اس میں. فبیما، پس بوجہ، پس بیما بوجہ، نقضہم ان کے توڑنے کے، میثاقہم اپنے عہد کو، وکفرہم اور ان کے کفر کے، اور کفرہم ان کے، بی آیاتی 7 آیات کے. یہ آپ کا بی آ گیا 7 کے معنوں میں، بی کے 17 معنی ہوتے، بی 7. تو بی آیاتی 7 آیات کے، اللہ کی، وقتلہم اور ان کے قتل کرنے کے، الانبیاء انبیاء کو، بغیر حق نا حق، وقولہم اور ان کے کہنے کے، قلوبنا، قلوب قلب کی جمع ہے، قلبن ایک ہوتا ہے، قلوب جمع ہوتی ہے. قلوبنا قلوب دل، نہ ہمارے، غلف غلاف میں ہے، یعنی آپ تکیے کو غلاف کور چڑھا دیتی ہیں، پلو کور چڑھا دیتی ہیں تو پلو نظر نہیں آتا کہ گندا ہے، پیلا ہے، یلو ہے، نیلا ہے، کالا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھ گئے تو ہمیں تو دین کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ ان کے کفر کی وجہ. بلکہ طبع مہر لگا دی اللہ نے، علیہ ان پر، بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے، فلا پس نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، الا مگر، قلیلاً تھوڑے. 155 رواں ترجمہ. یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے. اللہ تعالیٰ سے جو وعدے ہوتے تھے اس کو توڑ دیتے تھے، عہد شکنی کرتے تھے، اس کو وعدے توڑتے تھے، اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، کفر کرتے تھے. پھر جو نبی آتے تھے بتانے کے لیے اللہ کا پیغام، تو ان کو ہی قتل کر دیتے کہ چلو بھائی جان ہی چھوٹے، وہ نہ رہے نہ ہمیں بتائیں. اس سبب سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دلوں پہ تو کور چڑھ گیا، غلاف چڑھ گیا. حالانکہ ہماری تو سمجھ میں بات ہی نہیں آتی نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کو سیل کر دیا ہے. اس لیے یہ قدر قلیل ایمان لاتے ہیں، اس لیے یہ بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے کہ تقدیری عبادت یوں ہوگی، فبی نقضہم میثاقہم لعنہم، یعنی ہم نے ان کے نقض میثاق، عہد کو توڑنے، میثاق کو نقض کرنے توڑنے کے، کفر بھی آیات اللہ اور آیات کی اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کرنے، اور قتل انبیاء وغیرہ کی وجہ سے ان پہ لعنت کی یا سزا دی. کیا؟ سب سے پہلے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے تھے، پھر اللہ کی آیت سے کفر کرتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے، اور انبیاء کو قتل کر دیتے تھے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اور نبی ہوں گے ہی نہیں کہ ہمیں کہیں گے، تو ان کو قتل کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان 3 وجوہات کی وجہ سے لعنت فرمائی، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں.
اور پھر ہم دیکھتے ہیں اور مزید یہ آیت ہم کر رہے ہیں 55 نا، ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہے جو لوگ اللہ کا عہد توڑتے ہیں، انبیاء کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو، تو پھر اللہ ایمان لانے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے. اب دیکھیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے نا، مومن اصرار نہیں کرتا بلکہ فوراً اللہ کی طرف پلٹ، جیسے ہی غلطی ہوئی فوراً استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. جو بھی استغفار آتا ہے اور وہ جو ہے جو ہے استغفار جو ہے استغفار کی جو سردار ہے وہ پڑھ لیتا ہے نا، جو دوسرا والا استغفار ہے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس پر اصرار نہیں کرتا مومن جو ہوتا ہے، اور اس پہ ہمیں اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے فوراً نکلنے کی فکر کرنی ہے ہم سب کو. اس سے کیا ہوگا، ہمارے اندر مزید خیر کا مادہ پیدا ہوگا اور خیر کی توفیق نصیب ہوگی. فوراً استغفار کریں تو خیر ہی خیر پھوٹے گی، خیر کی توفیق بھی نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ، اور خیر کا میں آگے نکل جائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 156. اوکے 156 ہم دیکھتے ہیں. 155 ہماری ہو گئی، اور جی میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتی ہوں 156 کا. جی وَبِكُفْرِهِمْ، اور بوجہ ان کے کفر کے، وقولہم، اور ان کے قول کے، علی اوپر مریم کے علیہ السلام، بہتان عظیماً بڑا. اب یہ کیا بہتان تھا مریم علیہ السلام پہ، کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ یہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت ہے. آج بھی بعض نام نہاد محققین اس بہتان عظیم کو ایک حقیقت ثابت باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یوسف نجار نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے موزانہ ولادت کا بھی انکار کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ مریم علیہ السلام پہ بھی بہتان باندھا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک فارمر تھے نا، ایک فارمر تھے، ایک کسان تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یوسف نجار کے باپ ہیں، ٹھیک ہے، اور بہتان لگایا تھا بی بی مریم علیہ السلام پہ. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کن اور فیکون ہو گئے. جبریل علیہ السلام آئے تھے اور اس میں روح پھونک دی تھی، اور جو ہے یہ ہم پڑھتے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، تو انہوں نے ان پہ بھی الزام لگا دیا تھا. یہ بالکل جسے منافق کرتے تھے ایسے انہوں نے بھی ایسے کیا تھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت 157 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ کرتے ہیں. 157 بڑی آیت ہے تھوڑی. جی وقولہم اور قولہم ان کے کہنے کے، انا بے شک ہم نے قتل کیا نہ ہم نے المسیح مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم مسیح کو، جو بیٹے ہیں مریم کے. ابن ہوتا ہے بیٹے، مریم کے، رسول اللہ. آپ کہتے ہیں نا ابن عباس، ابن عمر، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. رسول تو ابن ہوتا ہے بیٹا. رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے. اور اب یہاں وہ کا مطلب اور نہیں، حالانکہ وما حالانکہ نہیں، قتلوہ. دیکھیں ماں کا مطلب یہاں نہیں آیا، ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے. قتلوہ انہوں نے قتل کیا اس کو، وما اور ماں نہیں، صلبوہ انہوں نے صلیب چڑھایا اس کو، ولیکن لیکن شبہ ڈالا گیا لہم ان کے لیے، اور انا بے شک الذین وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، منہ اس سے، ما نہیں، لہم ان کے لیے، بھی اس کا، من علم کوئی علم، مگر اتباع پیروی کرنا، الظنی گمان کی، اور ما نہیں، قتلوہ انہوں نے قتل کیا اس کو، یقینی طور پر. آیت 158 رننگ ٹرانسلیشن 158 کا انشاءاللہ. جی 157 ہے 158 ہے 157 ہے سوری 157. جی ہاں 157. اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا، نہ سولی پر چڑھایا. اب یہ بہت
ہمیں صحیح تفصیل ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلے گی انشاءاللہ۔ قتل کیا، نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ مطلب یعنی یہ اس میں یہ بتایا گیا ہے، آیت کا اتنا پورشن دیکھتے ہیں، یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ یہ لوگ کہتے تھے یہود کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی چڑھائی۔ انہوں نے سولی چڑھائی مطلب یہ ہے کہ اس سے واضح ہو گیا اس آیت کے پورشن سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے نہ سولی چڑھائے، نہ انہوں نے ان کو قتل کر سکے نہ سولی چڑھائے، جیسے کہ ان کا منصوبہ تھا نا کہ ہم قتل کر دیں گے۔ پھر آگے بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا علیہ السلام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا کہ وہ مجھے قتل کرنے والے ہیں، تو انہوں نے اپنے حواریوں کو، جن کی تعداد 12 یا 17 تھی، آپ کو معلوم ہے نا حواری کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، پیچھے پڑھتی بھی آئی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ماننے والے ایمان لے کے نہیں آ رہے ہیں، کمی لوگ ہیں، ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہو نا، کمی لوگ ایمان لائے، ابھی پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ قلیلاً، تھوڑے سے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ من حواری اللہ، کہ میرا اللہ کے لیے مددگار حواری کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نحن حواری اللہ، کہ ہم جو ہیں اللہ کے حواری ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، یعنی ہم نبی کو مدد کریں گے، اللہ کے مددگار۔ تو وہ حواری کتنے تھے؟ 12 یا 17 تھے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا یہ میرے حواری ہیں، انہوں نے کہا تھا نا کہ نحن حواری اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو انہوں نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، جو یا کہا جاتا ہے کہ وہ 12 یا 17 تھے، اور فرمایا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ میرے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے؟ ان 12 یا 17 حواری جو مددگار تھے ان کو پوچھا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے، تم میں سے جو بھی تیار ہو جائے گا تم قتل ہونے کے لیے تو اللہ تعالیٰ میرے جیسی اس کی شکل و صورت بنا دیے گا۔ تو ان میں سے ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے تو اسے آسمان پہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اٹھا لیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، در حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بل رفع اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو اوپر اٹھا لیا تھا نا، پڑھ نا بل رفع اللہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے، الہی اپنی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ وما قتلوا، یقیناً ہم نے انہیں جو ہے قتل انہوں نے نہیں کیا، رفع اللہ، ہم نے تو انہیں اٹھا لیا، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ تو اور پھر کیا ہوا کہ پھر کیا ہوا تھا کہ یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، در حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے۔ وہ حواری 12 یا 17 حواریوں میں سے ایک حواری موجود تھا، وہ تیار ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، تو وہ تیار ہو گیا تھا کہ میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے، وہ زندہ اٹھائے آسمان پر گئے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے۔ یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بس یہ تو تخمینہ ایک لگا رہے تھے نا کہ ہم نے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ ان میں سے تو یہی کہتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، جبکہ دوسرا گروہ جسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مصلوب شخص، یعنی جس کو مصلوب شخص تھا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں، علیہ السلام کے قتل اور مصلوب ہونے کا انکار کرتا رہا۔ کون سا گروپ؟ دوسرا گروپ، کہ وہ کہتا رہا کہ نہ انہیں سولی چلائی گئی نہ وہ قتل ہوئے، لیکن ایک گروہ کہتا رہا
کہ وہ مصلوب وہ جو ہے قتل ہو گئے، بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس اختلاف سے مراد یہ جو آیت میں بتایا گیا نا کہ اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ سمجھایا جا رہا ہے تفسیر میں، یہ مفسرین ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو خود عیسائیوں کے نستوریہ فرماتے ہیں۔ اب عیسائیوں کا ایک نستوریہ گروپ ہے، نستوریہ فرقے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے لحاظ سے تو سولی دیے گئے لیکن لاہوت یعنی خداوندی کے اعتبار سے نہیں، یعنی جسم کے طور پہ تو چلے گئے لیکن وہ خداوند بھی مانتے تھے نا، اپنا خدا بھی مانتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ خداوند لاہوت یعنی خداوندی کے اعتبار سے نہیں ہوا۔ اور ملکانیہ فرقہ ایک اور فرقہ تھا، ایک تو نستوریہ تھا، ایک ملکانیہ فرقہ تھا یہود کا، اس نے کہا کہ یہ قتل و سلوب ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار سے ہے، یعنی جو سولی چڑھائی گئی اور یہ جو ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، یہ سارا کچھ جو ہے کیا ہے، یعنی لاہوت یہ لوگ کہتے تھے خداوندی کے اعتبار سے بھی ہے اور جو ہے جو ہے جسم کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے۔ تو ان کے بھی فرقے ہیں نا، آپ سے نے فرمایا نا کہ نصارہ کے 71 ہوں گے، یہود کے 72 فرقے ہوں گے اور مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے۔ بہرحال وہ اختلاف تردد اور شک کا شکار رہے، تو یہ تردد میں ہے اور شک میں مبتلا ہے کہ آخر ہوا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی آیت 157 کی انشاءاللہ۔ اب 158 کا جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 158 جی 158 ہاں میں نے کر لی نا اس کی، تو میں نے پوری 158 کی تو میں نے پورا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیا نا۔ نہیں 158 کا نہیں کیا، بل رفع اللہ، بلکہ رفع اٹھا لیا اس کو اللہ نے الہ طرف ہی اپنی، اور کانا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عزیزاً زبردست، حکیماً حکمت والا۔ 158 کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اب اس میں یہ بتایا گیا 158 میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ تردد میں رہے نا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بتایا جا رہا ہے یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ حدیث کی تمام کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی وارد ہے۔ ان حدیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا اور دیگر بہت سی باتوں کا تذکرہ ہے۔ امام ابن کثیر یہ تمام روایات ذکر کر کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں، پس یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہیں۔ متواتر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کو روایت کی، وہ حدیث بہت بار آئی اور بہت زیادہ اس کے راوی ہوں۔ ان کے راویوں میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، عثمان بن ابی العاص، ابو امامہ، نواس بن سما، عبداللہ بن عمرو بن العاص، مجبہ بن جاریہ، ابی سریحہ اور حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان حدیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے اور جزیہ معاف کر دیں گے۔ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور فرمایا جائے اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور پوری حکمت والا ہے، یعنی یہ کہ وہ زبردست اور غالب ہے، اس کے ارادے اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو اس کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ جو ہے حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ تھی 158، اور ہم 159 انشاءاللہ کرتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد ہمارا ٹائم بھی ہو رہا ہے، ہم کمپلیٹ کر دیں گے، لیکن ہم چونکہ یہ ایک سلسلہ رہے نا 59 میں عیسیٰ علیہ السلام کا سارا ہم ذکر کر لیتے ہیں، ورنہ ادھورا رہ جائے گا، یہ ٹاپک ایک چل رہا ہے۔ تو 159 عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم آپ کا ہو جائے گا اوپر۔ وہ اور ان نہیں، اب دیکھیں ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے اور یا نہیں، اس کو سرکل کر دیں، قرآن گواہ بنے گا جو لوگ لے کے بیٹھے ہوئے قرآن،
کا پین لے کے بیٹھا کرے اگر قرآن لے کے بیٹھتے، ورنہ صرف جو سنتے ایز اے لسنر تو بھی کوئی حرج نہیں، سننے سے بھی بہت کچھ آ جاتا ہے۔ وہ اور ان نہیں من سے آلی اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کوئی الا مگر لیؤمنن البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا بھی ساتھ اس کے قبل اس کی موت ہی، موت سے پہلے، وہ اور یوم القیامت قیامت کے دن یکون وہ ہوگا علیہم ان پر شہیدہ گواہ۔ آیت 159 رننگ ٹرانسلیشن۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ پر گواہوں، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ ہوں گے۔ یعنی اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زبردست اور غالب ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ زبردست اور غالب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ارادے اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو اس کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ جو فیصلہ بھی کرتا ہے حکمت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قبل موت ہی میں ہا کی ضمیر کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک اہل کتاب نصارہ ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ہر عیسائی موت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ وہ موت کے وقت کا ایمان جو ہے نافع نہیں، موت کے وقت ایمان لے آتے ہیں، لیکن سلف اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور مطلب یہ کہ جب ان کا دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے، تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر درخت کہے گا اے مسلمان، مسلمان کو آواز دے گا کہ اس درخت کے پیچھے عیسائی چھپا ہوا ہے، سوائے کہ گرقد کے درخت کے، وہ عیسائیوں کے فیور میں ہوگا، گرقد کا درخت جو ہے وہ، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے عیسائی، پھر کیا ہوگا کہ اس وقت جتنے یہودی عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے، اور روئے زمین پر مسلمانوں کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا۔ اس طرح اس دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لا کر اس دنیا سے گزر چکیں گے، خود ان کا ایمان کسی بھی ڈھنگ کا ہو، چاہے ان کا ایمان کسی بھی ڈھنگ کا ہو، یعنی کمزور ہو مضبوط ہو۔ صحیح حدیث سے بھی یہی ثابت ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حاکم بھی ہوں گے، سب حکمرانی بھی کریں گے، عدل اور انصاف بھی کریں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ آپ نے دیکھا نا ان کا کروسیفکس ہے، گلے میں بھی پہنتے ہیں لاکٹ کے طور پر، تو صلیب کا نشان آپ کو پتہ ہے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ خنزیر کون ہوتا ہے؟ پگ۔ جزیہ اٹھا دیں گے۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب فتح مکہ ہو گیا تو آپ نے پڑھا تھا نا کہ پھر ان کو وارننگ دی گئی تھی کہ 4 مہینے میں یا تو مسلمان ہو جاؤ یا یہاں سے چلے جاؤ، اور پھر جو باقی رہ گئے تھے ان سے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا، تو جزیہ ٹیکس کو کہتے ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، تو پھر جزیہ اٹھ ہی جائے گا نا، نان مسلم تو رہیں گے نہیں، تو پھر جزیہ کس سے لیا جائے نا، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقات خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ویسے مال کی تو بہتات ہو جائے گی، اس لیے ابھی صدقہ خیرات کر لے، کوئی بھی نہیں لے گا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی صحیح بخاری کتاب الانبیاء یہ حدیث اتنی کثرت سے آتی ہیں کہ انہیں تواتر کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ کوئی کہے نا کہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے، تواتر کا درجہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ، ایک ہی حدیث بہت زیادہ آتی ہے تو اس کو تواتر کا درجہ کہتے ہیں، وہ متواتر حدیث کہلاتے ہیں۔ اور انہی متواتر صحیح روایت کی بنیاد پر اہل سنت کے تمام مکاتب متفق عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کا نزول ہوگا، وہ دجال کا اور تمام ادیان دین کی جمع
تمام دین کا، تمام ادیان کا خاتمہ فرما کر اسلام کو غالب فرمائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی موجودگی میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہی اس فتنے کا بھی خاتمہ ہوگا، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے واضح ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ یہ گواہی کیا ہوگی؟ آپ سسم کیسے گواہ ہوں گے؟ یہ گواہی اپنی پہلی زندگی کے حالات سے متعلق ہوگی، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں بھی آتا ہے نا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں جب تک ان میں موجود رہا ان کے حالات سے باخبر رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے کہ کیا تم نے اور تم نے یہ کہا تھا کہ الہین بنا لو، الہین تسنیہ یعنی میری ماں کو اور مجھے معبود بنا لو، دو معبود بنا لو، تو پھر یہی وہ شہادت دیں گے کہ نہیں، کہ میں جب تک ان میں موجود رہا ان کے حالات سے باخبر رہا اللہ، اور جب میں چلا گیا وہاں سے دنیا سے تو آپ ان کے حال سے خوب واقف ہیں نا، تو یہ بات بتائی گئی۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو تفصیل اس کی دیکھ کے تھوڑی سی اور پھر آپ اسکرین پہ توجہ اپنی مبذول فرمائیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، طبعی موت سے فوت ہوں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قبل موت ہی سے مراد کیا ہے نا، وہ قبل موت ہی سے ہم دیکھتے ہیں، اسکرین کو آپ دیکھیں، قبل موت ہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، طبعی موت سے فوت ہوں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب اسکرین پہ اپنی توجہ رکھیں، ہم اسکرین سے سارا پڑھیں گے۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے، ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور روحا نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے یا ان دو عبادتوں کو ملا کر کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا متواتر احادیث سے ثابت ہے، یعنی 70 سے زیادہ احادیث جو اس بات پر گواہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور دنیا میں حاکم عادل کی شکل میں آئیں گے، نئے نبی کی شکل میں نہیں ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آئیں گے، ان کے آنے کے بعد اسلام کے سوا باقی ادیان بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ جا کے ضرور شیئر کریں۔ اور پھر جو یہ ہے کہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس پہ فیس بک پہ بھی ہے ہمارا، یوٹیوب پہ بھی ہے، پورا ہم نے قیامت کی نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، یاجوج ماجوج پہ سارا ہم نے سب پڑھا ہے۔ چلیں میں ریکارڈنگ ڈال دوں گی، تو کل آپ کی چھٹی ہے تو اس کو سن لیجئے گا، میں کوشش کرتی ہوں ڈال دی جائے گی ریکارڈنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کیا ہے، جی چلیں پھر میرا خیال ہے آپ کے بہت ہمیں دعا بھی دیکھنی ہے، اور پھر یہ جو ہے ہم بعد میں کر لیں گے۔ تھوڑا سا اس کو ایک اور وضاحت کر دوں، تھوڑی سی احادیث مبارکہ رہ گئی ہیں اس سلسلے کی، تو وہ ہم کر لیتے ہیں 159 کی۔ جی اچھا، وَمِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہیں لے آئے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ عالم برزخ کو دیکھتے ہی وہ ایمان لے آئیں گے سارے یہودی، شاید اس کو عیسیٰ علیہ السلام دکھائے جائیں گے اور وہ ان کو مان لیں گے۔ دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کے دن ان پر عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہی دیں گے، یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اترنا جو ہے اس کا ذکر متواتر حدیث میں ملتا ہے، یعنی بہت کثرت کے ساتھ احادیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے، وہ سفید مینار پر دمشق کی مشرقی جانب اتریں گے، زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ کی توجہ مبذول ہے، مجھے معلوم ہے، اس پہ میں اسکرین سے بھی پڑھتی ہوں آپ کو۔ اور جو ہے حضرت عیسیٰ بن مریم ہلکے زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینار پر اتریں گے۔ اب یہ جو ہے دمشقس میں جو سفید مشرقی مینارہ جو ہے نا، تو اور یہ لط کا مقام ہے،
ٹھیک ہے، لط کا مقام ہوگا بنی اسرائیل میں، یہ لط کا مقام ہے، اور یہاں پہ یہ ایئرپورٹ ہے، آج کل یہ ایئرپورٹ ہے، سب کو معلوم ہے نا یہ ایئرپورٹ ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم ہلکے زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارہ پر اس حالت میں اتریں گے کہ ان کے ہاتھ دو فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوں گے۔ جب آپ سر نیچا کریں گے تو ان کے بالوں سے نورانی قطرات ٹپکیں گے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے کہ موتی کے قطرے ٹپک رہے، اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی مثل سفید چاندی کے دانے جھڑتے نظر ہوں گے، دانے جھڑتے ہوئے ہوں گے، جبکہ وہ گیلے نہیں ہوں گے نا، وہ گیلا نہیں ہوگا لیکن لگے گا ایسا۔ تو چلیے ہم اس پر ختم کرتے ہیں، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوشش تو تھی کہ 162 بھی ہو جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کے ٹائم میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ چلیں اب یہ دعا دیکھ لیتے ہیں، اس دعا کو پکا پکا یاد کریں، جن کو نہیں یاد ہے آپ نے، حفاظت کی دعا ہے نا، اس میں آپ کی ویا کا نستعین میں، تو اس میں آپ روز صبح شام پڑھتی ہیں آپ حفاظت، پہلے صبح شام کے اذکار ہیں، اس کے بعد یہ پیج ہے حفاظت کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ یہ دعا ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ ترجمہ ہے: اے اللہ، میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتی ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتی ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، تو انشاءاللہ کوئی آپ پہ ظلم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں، کل کی ہماری تھی کہ غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق مانگنا، آج بھی آیا تھا نا کہ حق بات کرنی ہے، تو وَأَسْأَلُكَ کلمۃ الحق فی الرضا والغضب۔ اے اللہ، خوشی اور غصے کے وقت حق بات کہنے کی توفیق مانگتی ہوں۔ تو اس کی پوری جو دعا ہے نا، یہ تو کیا ہوتا ہے کہ جب دروس ہوتے ہیں نا، تو اب جیسے آپ دعا مانگتی، اے اللہ مجھے روزی دے، ایک جملہ، اے اللہ میرے رزق میں برکت دے، یا اللہ بے اولاد کو اولاد دے دے، یا اللہ بیماروں کو شفا دے، تو مختلف دعائیں ایک ہی دعا میں وقت میں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ دعا جو ہے نا، یہ آپ کی میں پڑھ دیتی ہوں، یہ آپ کی قرآنی و مصنون دعا میں اللہ، تو یہ جو آپ کا کل کا حصہ جو تھا نا قرآن کا، تھوڑا سا جو تھا کہ یہ اللہ وَسَلُكَ ردائی بعد القدائی، کہ اے اللہ خوشی اور غصے کے وقت میں سچ بات، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، میں سوال کرتی ہوں۔ تو یہ پوری دعا ہے اصل میں: اللہم بعلمک الغیبی وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی۔ اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادت واسألک کلمۃ الحق فی الرداء والغضب۔ یہ تھی نا ہماری دعا کا پورشن۔ واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرداء بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر الی وجهک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ، یا مدلتن بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہماری تیمینہ بہن بہت اچھا کہتی کہ تائے مربوطہ اس کو ہاں میں تبدیل کر سکتے، جی ہاں، اگر آپ رکتی ہیں، سانس لیتی ہیں تو مدرۃ ولا فتنۃ مدلۃ، اگر آپ سانس لیتی ہیں مدرۃ ولا فتنۃ مدلہ۔ اللہم رب زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ یہ بھی ایک ٹکڑا الگ سے ہم نے دعاؤں کا سیکھا ہے، تو ایک ٹکڑا یہ ہو گیا، ایک وہ ہو گیا کہ اللہم کیا ہے، اسألک کلمۃ الحق فی الرداء والغضب واسألک جی یہ ہمارا تھا، تو یہ پوری دعا ہے۔ اب اس کا میں اردو ترجمہ بھی پڑھ دیتی ہوں، اس میں انگلش ترجمہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا، تو آپ چاہیں تو انگلش بھی پڑھ لیجیے گا، تو میں اردو پڑھتی ہوں۔ بہت کمپریہنسو، بہت جامع دعا ہے، اس میں اتنا کچھ مانگ لیا ہم نے۔ اے اللہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کی بدولت مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے۔ کبھی بہت پریشانی آ جاتی ہے تو کبھی بھی موت نہ مانگے انسان، یہ دعا مانگ لے، یہ والا پورشن مانگ لے، ٹھیک ہے۔
کہ اللہ اگر میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو تو مجھے زندہ رکھ، اگر اے اللہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کی بدولت مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے۔ موت مانگنے کے بجائے یہ کہنا چاہیے بہت حالات تنگ ہو جائیں، اور مجھے موت دے جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے۔ اے اللہ اور میں غیب اور حاضر میں تجھ سے ڈرتے رہنے کا سوال کرتی ہوں، یعنی کہ کسی کے سامنے ہم حاضر ہیں تو بھی ڈریں، وہی ہمارے اعمال اور اخلاق ہوں، اور اکیلے میں ہوں ہم تب بھی ہم ہمارا خلوت اور جلوت ایک ہوں، کہ لوگوں کے سامنے تو لمبی لمبی نمازیں صورتیں پڑھ رہے ہیں نمازوں میں، اور گھر میں جو ہے تھوڑی چھوٹی چھوٹی انا آتینہ پڑھ لی بلس نہیں، ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہوگا۔ اور رضامندی اور غضب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق چاہتا ہوں، یہ ہمارا سبق تھا، ٹھیک ہے نا، وہ دعا کا پورشن آپ نے کل یاد کیا تھا ہم نے۔ محتاجی اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، کل نہیں جب ہمارا درس تھا، نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں یا اللہ، کبھی نعمتیں نہ ختم ہو، یا یہاں جب آج کی ہماری دعا ہے، آمین بولتے جائیں، اور نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتی ہوں یا اللہ، بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، شوہر آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ہمارے کام، ہمارے عمل، ہماری نعمتیں ایسی ہوں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں، ایمان ہے انسان اللہ کا ہمارا کہ اللہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہے نا، کہ بری اور اچھی تقدیر بھی ہمارا ایمان ہے، تو اللہ تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ اب یہ پینڈیمک آیا ہے، کوئی رشتہ دار گزر گئے، مر گئے، تو اللہ کی تقدیر کے نوشتے میں 50,000 سال پہلے قلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا لکھ، قلم نے کہا کیا لکھوں، کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ ڈال، تو وہ قلم نے بیچارے نے سب لکھ ڈالا، تو یہ تو ہماری تقدیر تھی۔ اس میں ہمارے رشتہ دار بھی فوت ہیں، بے شک دعا مانگے کہ ان کو شفا ہو جائے، بے شک دعا مانگے، اللہ ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں، ان کو شہادت کی موتیں مل رہی ہیں تو بے شک دعا مانگے، لیکن تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ موت کے بعد اچھی زندگی کا طالب ہوں یا اللہ، موت کے بعد ہماری تمام مرحلے آسان کر دے الہ العالمین، تمام مرحلے ہوں گے، تمام، موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی ہے الہی، ہماری موت خود ہے، اس کو یا الہی ہماری موت کو اچھی کر دے، حسن خاتمہ کر دے، ہمارا بہترین خاتمہ کرنا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہاتھ جو ہے اس کو وسیع کر دے، جنت کی کھڑکی دکھا دے، اللہ تعالیٰ منکر نکیر کے سوال آسان کر لے، حشر کا میدان، آب کوثر پینا، میزان، ترازو، پل صراط پار کرنا، اتنے مرحلے اللہ تعالیٰ اگلی منزلیں آسان کر دے، موت کے بعد اچھی زندگی کا طالب ہوں، تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کا لذت کا آرزو مند ہوں اللہ۔ ہم نے شروع میں بھی ہم نے دعا کی کہ اللہ تیرے ہم اخلاص نیت سے یہ درس کر رہے ہیں، پڑھنے سننے آ رہے ہیں، میں بھی اپنی بہنوں کے ساتھ مل کے پڑھ رہی ہوں الہی، صرف آپ کی چہرے کے لیے وجہ اللہ، آپ کی تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کے ہم آرزو مند ہیں، آپ کے چہرے کے لیے پڑھ رہے ہیں، جتنی نیکیاں کریں، جتنی رمضان میں بھی عبادت ہم نے کہ اللہ آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی خاطر تیری ملاقات کا شوق رکھتی ہوں، بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے، اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پسند فرماتے، اللہ تعالیٰ بھی نہیں ملنا چاہتا، جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے، اللہ ہم آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ یہ ہم اچھے اعمال کریں گے تو کیوں نہیں شوق ہوگا، اللہ ہمارے اعمال کو بدل دیجیے، ہم جتنا پڑھتے ہیں سنتے ہیں ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں، اور بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے ہم یا اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ کوئی تکلیف ہمیں نہ پہنچے، کوئی فتنے میں ہم نہ پڑ جائیں، وہ فتنہ جو ہمیں گمراہ کر دیں، یا اللہ ہمیں ضالین میں سے کر دیں، مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم تعلیم میں سے کر دی فرما دی، اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے، یہ پوری دعا مجھے تھی، اس کا ہر ٹکڑا اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے، آراستہ پیراستہ خوبصورت بنا دے، ہم ایمان کی زینت دے دے، اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے، وجعلنا مہتدین، جو ہدایت یافتہ ہے ان سے بھی آگے کر دے، ان کا بھی رہنما بنا دے، ان کو بھی ہم راستہ بنے، متقین وجعلنا متقین اماما، وہ جو دعا ہے نا سورۃ الفرقان کی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو یہ آپ کی دعا، اس کو خوب رٹیں، یاد کریں، اس کا ایک ایک حصہ جیسے آپ اردو میں مانگتے ہیں صاحب، تو یہ آپ کی مسنون قرآنی اور مسنون دعا میں ہے، پیج نمبر 43 اور جو ہے دعا نمبر 50، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں، جس طرح آپ نے ساری دعاؤں کا حدیثوں کا اسکرین شاٹ لیا ہے لے لیں، اور جو بہن نہیں لے سکتی ہے اس کو جو ہے دعا بھیج دیں گے ہم ساری، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا، تو ٹھیک ہے، ہم ٹارگیٹ تو تھا کہ بہت زیادہ آگے بڑھ جائے،
میں اور عظمیٰ جی نے سوچا تھا کہ 2 ہماری سٹنگز میں ہماری پوری ہو جائے. اچھا وہ پھر سے وہ دعا دکھا دیں جو موف امیج ہے. دیکھیں یہ دعا بھی اسکرین شاٹ لے لیں آپ لوگ, یہ پوری دعا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ جو میں نے بتائی تھی وہ سارا ہم نے ترجمہ اور سارا وہ سب تھا, وہ بھی دعا آپ اسکرین شاٹ لے ہی لیا ہوگا, وہ تو پڑھی گئی اتنا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمندر کی موجیں اور جو سمندر کے پتھر, سبحان اللہ, ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آپ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پورا سین آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز باطل, اللہ پاک ہے, اللہ کی سب قدرت کے نشان ہے. چلیں کسی کو کچھ پوچھنا ہو, کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو, یا کچھ اور ویسے ہی کچھ کہنا چاہتی ہوں پیاری بہنوں, تو آپ لوگ فیل فری, تو مجھے بتائیں, پوچھیں. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں؟ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ جی 3 بجے آئی تھی میں, جی دیر ہو گئی. ہاں جی, آپ کی آواز نہیں آئی تھی, تو میں نے کہا جتنی دیر میں ہم تلاوت کریں گے تو اتنی دیر میں آپ آ جائیں گی انشاءاللہ. جی جی, تو آواز بھی سن لیتی ہوں نا آپ لوگوں کی, تو اچھا لگتا ہے مجھے. چلیں کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے, کچھ سوال رکھنا چاہتا ہے تو پوچھ